کچھ فنکار صرف لوگوں کو ہنساتے نہیں بلکہ اپنی اداکاری سے ہمیشہ کے لیے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں۔ پاکستانی اسٹیج کی دنیا میں اگر کامیڈی کے چند بڑے نام لیے جائیں تو امان اللہ کا نام ہمیشہ نمایاں رہے گا۔ ان کی حاضر جوابی، بے مثال مکالمہ بازی اور قدرتی مزاح نے لاکھوں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا۔ غربت سے شہرت تک کا ان کا سفر محنت، صبر اور غیر معمولی صلاحیت کی ایک زندہ مثال ہے۔ آج بھی امان اللہ کے ڈرامے اور مکالمے نئی نسل میں یکساں مقبول ہیں، ہزاروں لوگوں کے دلوں میں مسکراہٹ بھر دے۔ جس کی ایک ادا، ایک فقرہ اور ایک نظر پورے تھیٹر کو کہکوں سے گنجا دے، وہ شخص امان اللہ خان تھا، پاکستانی اسٹیج ڈراموں کا انڈسپیوٹڈ کنگ آف کامیڈی، جو 50 سال تک مسلسل تفریح کا ذریعہ بنا رہا۔ اس کی کہانی نہ صرف ایک اداکار کی ہے بلکہ ایک ایسے انسان کی ہے جس نے مشکلات کو ہنسی میں بدل کر تاریخ رقم کی۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر ST انفورڈ سے۔ ہم بات کرتے ہیں اسٹیج کامیڈی کے بے تاج بادشاہ امان اللہ کی، جو ہمیشہ ہنسی کی بارش برساتا رہا۔ امان اللہ پاکستانی اسٹیج کے ان عظیم کامیڈین میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے کئی دہائیوں تک اپنی شاندار اداکاری سے لوگوں کو محظوظ کیا۔ وہ صرف ایک مزاحیہ اداکار ہی نہیں بلکہ ایک بہترین اسکرپٹ کو اپنی حاضر دماغی سے مزید یادگار بنا دینے والے فنکار تھے۔ ان کی شخصیت سادگی، عاجزی اور بے ساختہ مزاح کا حسین امتزاج تھی۔ امان اللہ خان 1950 میں گجرانوالہ کے قریب چھک رمداس گاؤں میں پیدا ہوئے۔ والد عام آدمی تھے، خاندان کا پس منظر موسیقی سے جڑا تھا۔ ماں کی ابتدائی وفات اور والد کی بیماری کی وجہ سے بچپن غربت میں گزرا۔ وہ اپنے والدین کا بیٹا تھے اور ایک بہن تھی۔ بچپن میں مالی مشکلات کے باوجود انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ نوجوانی میں مختلف چھوٹے موٹے کام کیے۔ لاہور میں داتا دربار کے قریب چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ کر روزانہ 5 سے 10 روپے کماتے تھے، مگر ان کا اصل شوق اداکاری تھا۔ یہی شوق انہیں اسٹیج کی دنیا میں لے آیا۔ امان اللہ نے اپنے کیریئر کا آغاز تھیٹر سے کیا۔ ابتدا میں چھوٹے کردار ملے، لیکن ان کی فطری مزاحیہ صلاحیت نے جلدی انہیں مرکزی مقام دلا دیا۔ ان کے ڈرامے کئی ماہ تک ہاؤس فل چلتے رہے۔ وہ ایک ایسے فنکار تھے جو بغیر کسی تحریر اسکرپٹ کے بھی حاضر جوابی سے حاضرین کو مسلسل ہنساتے رہتے تھے۔ یہی ان کی سب سے بڑی پہچان بنے۔ بچپن کی انہی جدوجہد بڑی کہانیوں نے ان کے مزاح کا خام مال فراہم کیا۔ روزمرہ زندگی، عام لوگوں کی عادات اور معاشرتی مسائل ان کے معاشرتی مزاح کا بنیادی موضوع بنے۔ 1977 میں مشہور گلوکار طفیل نیازی جو ان کے پڑوسی تھے، ان کی صلاحیت کو پہچانا اور انہیں ٹی وی ڈرامہ سکسر میں کام دیا، جو بہت مشہور ہوا۔ اس کے بعد امان اللہ اسٹیج پر دھوم مچا گئے۔ انہوں نے 2000 سے زائد اسٹیج ڈراموں میں کام کیا۔ ان کے مشہور اسٹیج ڈراموں میں شامل ہیں بشیرہ ان ٹربل، لنڈا بازار، بیگم ڈکشنٹینا، ڈسکو دیوانے، کھڑکی کے شرطیہ مٹھے، سونی چنورگی، بڑا مزہ آئے گا اور 16 برس کی۔ ان کا انداز بے مثال تھا، فوری جواب یعنی جوابی جگت کرنا، اور ایسی قدرتی ہنسی جو اسٹیج پر کھڑے ہوئے بغیر بھی لوگوں کو ہنسا دیتی۔ جنرل ضیاء بھی ان کے مداح تھے۔ ان کے آنے کے بعد اسٹیج اداکاروں کی تنخواہوں میں معیاری اضافہ ہوا اور تھیٹر کی مقبولیت آسمان کو چھو گئی۔ انہوں نے ٹی وی اور دیگر لوگوں کے ساتھ کام کیا۔ خبرناک، جیو نیوز کے ایک ڈرامہ میں حکیم صاحب کا کردار ادا کیا۔ مذاکرات، چاچا بشیر کا کردار ادا کیا۔ آفتاب اقبال کے ساتھ انہوں نے 2018 سے 2020 تک کام کیا۔ فلموں میں 1 2 کا 1، نامعلوم افراد وغیرہ میں بھی کام کیا۔ انہوں نے بھارت کا بھی دورہ کیا اور کپیل شرما، جونی لیور، پرابھاکر جیسے بڑے ناموں نے انہیں مینٹر اور انسپائریشن قرار دیا۔ ان کی کامیابی کی وجوہات کا اگر ذکر کریں، بے مثال حاضر جوابی، قدرتی مزاح، منفرد انداز گفتگو، اسٹیج پر فوری رد عمل دینے کی صلاحیت،
ہر طبقے کے لوگوں کو محظوظ کرنے کا فن۔ امان اللہ اپنی نجی زندگی میں انتہائی سادہ اور ملن نثار انسان تھے۔ شہرت کے باوجود آج ہی ان کی شخصیت کا نمایاں وصف رہی۔ 6 مارچ 2020 کو امان اللہ طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کی وفات پاکستانی شو بزنس انڈسٹری خصوصاً اسٹیج تھیٹر کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھی۔ آج بھی ان کے مداح انہیں محبت احترام سے یاد کرتے ہیں۔ 2018 میں صدر پاکستان نے ان کو پرائڈ آف پرفارمنس کا اعزاز دیا۔ سہیل احمد، ناصر چنوٹی، اشفاق ٹھاکر، شکیل صدیقی اور بہت سے دوسرے فنکار انہیں اپنا استاد مانتے ہیں۔ انہوں نے نئی نسل کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی۔ امان اللہ نے نہ صرف ہنسی بکھیری بلکہ اسٹیج ڈراموں کو ایک معاشرتی طاقت بنایا۔ ان کے امان اللہ ایک ایسا ستارہ جو مار کر بھی دلوں میں زندہ ہے۔ امان اللہ کی مزاح کی ٹیکنیک کا اگر ذکر کریں تو خاص وجہ ان کی فوری حاضر جوابی۔ امان اللہ جو 1950 سے 2020 پاکستانی تھیٹر میں کامیڈی کا بادشاہ کہلاتے تھے، صرف اسکرپٹڈ پرفارمنس کے لیے نہیں بلکہ فوری طور پر بدلتے ہوئے ڈائلاگ اور تخلیقی صلاحیت کے لیے مشہور تھے۔ ان کی جگہ پر فوری مزاح، تیز ذہانت اور لائیو سامعین کے مطابق ڈلنے کی صلاحیت نے انہیں پنجابی اسٹیج ڈراموں کا ایک نادر جوہر بنایا۔ ہر فنکار ان کو اپنا گرو مانتا ہے۔ فنکاروں نے خاص طور پر ان کی فوری حاضر جوابی اور برجستگی کی تعریف کی، اور بھارتی کامیڈین نے اسی وجہ سے ان کو اپنا استاد مانتے تھے۔ ان کی حاضر جوابی کے اصول: مشاہداتی مزاح۔ امان اللہ کا مزاح روزمرہ زندگی عام پاکستانیوں کی عادات، مشکلات اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر مبنی تھا۔ وہ پہلے سے لکھی ہوئی لائنوں پر انحصار نہیں کرتے تھے بلکہ سامعین موجودہ واقعات، سیاست یا اسٹیج پر ہونے والی کسی بھی چیز کو فوری طور پر مزاح میں تبدیل کر دیتے تھے۔ اس سے ہر شو تازہ اور ذاتی محسوس ہوتا تھا۔ فوری ڈائلاگ کی امپرومنٹ کا فن۔ لو اسٹیج پر جہاں اکثر چیزیں غلط ہو جاتی تھیں، بھول جانا، تکنیکی مسائل، ساتھی اداکار کی غلطی، امان اللہ ان غلطیوں کو مزاحیہ مواقع میں بدل دیتے تھے۔ وہ کردار سے باہر نہیں نکلتے تھے بلکہ منظر کو قدرتی طور پر وسعت دیتے اور نئی کہانیاں تخلیق کر لیتے تھے۔ سامعین کے ساتھ تعلق اور انرجی پڑھنا۔ وہ کمرے تھیٹر کی فضا کو چند منٹوں میں پڑھ لیتے تھے۔ اگر کوئی جوک چل جاتا تو اس پر مزید تغیرات پیدا کرتے، اگر کوئی بات نہ چلتی تو خود کو ہدف بنا کر یا پچھلی باتوں کو کال بیک کر کے فوری موڑ لیتے۔ ان کے طویل ون مین شوز اسی صلاحیت کی بدولت کامیاب تھے۔ ٹائمنگ، تال اور جسمانی مزاح کا امتزاج۔ ان کی حاضر جوابی صرف الفاظ تک محدود نہیں تھی۔ تیز پنجابی جملوں کے ساتھ چہرے کے تاثرات، باڈی لینگویج اور بہترین ٹائمنگ شامل ہوتی تھی۔ وہ ڈیڈ پین ڈیلیوری کے بعد چند جسمانی رد عمل دکھاتے جو سامعین کو باندھے رکھتا اور حصوں کو مزید طاقتور اور امپروو کرتے، اور ساتھی اداکاروں کو بھی موقع دیتے۔ ان کی برجستگی دوسروں کے لیے سیٹ اپ بناتی اور پوری ٹیم کو ایک ساتھ آگے بڑھاتے۔ لاہور تھیٹر میں ایک ہی منظر کو سامعین کے رد عمل کے مطابق 20-30 منٹ تک بڑھا دیتے تھے۔ ٹی وی پروگراموں میں خبرناک میں حکیم صاحب، مذاکرات میں چاچا بشیر میں بھی میزبانوں اور پینل کے ساتھ فوری رد عمل دیتے تھے۔ نئی نسل کے کامیڈینز ان سے سیکھتے ہیں کہ کردار میں رہتے ہوئے نئی لائنز کیسے ایجاد کی جائیں، مخصوص شہر یا جرم کے مطابق ثقافتی حوالے کیسے استعمال کیے جائیں اور کسی بھی صورتحال سے مزاح کے ذریعے نکلا جائے۔ وہ یہ کام کیوں کرتے تھے؟ غربت اور سڑک کی زندگی نے انہیں مستند مواد دماغ دیا۔ 2000 سے زائد اسٹیج ڈراموں کا تجربہ اسی خطرناک جوا سے بہترین ہتھیار میں تبدیل کر گیا۔ وہ اسے آسان دکھاتے تھے لیکن یہ گہری تیاری، ثقافتی مہارت اور لائیو پرفارمنس سے محبت کا نتیجہ تھا۔ امان اللہ خان کی یہ تکنیک آج بھی پاکستانی اور بھارتی اسٹیج اور اسٹینڈ اپ کامیڈی پر اثر انداز ہیں۔ ان کے لائیو کلپ آج بھی مقبول ہیں کیونکہ وہ فوری جادو اب بھی دل کو چھوتا ہے۔ امان اللہ کے مشہور ڈرامے
امان اللہ خان نے اپنے کیریئر میں 200 سے زائد سے ڈراموں میں کام کیا. ان کے ڈرامے پنجابی مزاح، طنز اور عام لوگوں کی زندگی پر مبنی ہوتے تھے. یہاں کچھ ڈراموں کا ذکر کرتے ہیں. بشیرہ ان ٹربل، ان کے کیریئر کے ابتدائی مشہور ڈراموں میں سے ایک. لنڈا بازار بہت مقبول ہوا جس میں ان کا مزاح عروج پر تھا. بیگم ڈش اینٹینا طنز سے بھرا ہوا. ڈسکو دیوانے نوجوان نسل میں بہت مقبول ہوا. کھڑکی کے پیچھے ان کا کلاسیکی ڈرامہ. سی این جی محبت رومانوی مزاح پر مبنی. جدید مسائل پر طنز. شرطیہ مٹھے انتہائی دلچسپ ڈرامہ بہت مقبول ہوا. سونی چنورگی روایتی اور مزاحیہ طنز سے بھرپور ڈرامہ. بڑا مزہ آئے گا تفریح کا ضامن. چند مکھنا رومانس اور مزاح کا خوبصورت امتزاج. گھر گھر بشیرہ خاندانی مزاح سوا سے بہت مشہور ہوا. 16 برس کے اس ڈرامے میں انہوں نے ناصر چنوٹی کو پہلی بار اسٹیج شیئر کیا اور ان کی کامیابی کی پیشگوئی کی. یہ ڈرامے پاکستان بھر کے تھیٹروں میں کئی 100 شوز کر چکے ہیں. امان اللہ کا انداز، فوری برجستگی، انرجی ان ڈراموں کو ناقابل فراموش بناتی تھی. ہزاروں لوگ صرف انہیں دیکھنے کے لیے تھیٹر آتے تھے. امان اللہ نے ثابت کیا کہ صاف ستھری کامیڈی بھی لوگوں کے دل جیت سکتی ہے. ان کے بعد آنے والے کئی کامیڈین انہیں اپنا استاد اور آئیڈیل مانتے ہیں. ان کے مکالمے اور اداکاری آئے بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے رہتے ہیں. امان اللہ صرف ایک کامیڈین نہیں تھے بلکہ پاکستانی ثقافت کا ایک روشن باپ تھے. انہوں نے اپنی محنت، صلاحیت اور بے مثال مزاح سے لاکھوں چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں. ان کا نام ہمیشہ پاکستانی اسٹیج کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا. آج بھی جب اسٹیج پر کوئی فنکار کہہ کے بکھیرتا ہے تو امان اللہ خان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. وہ چلا گیا مگر اس کی ہنسی، اس کی کہانیاں اور اس کا جادو اب بھی لاکھوں دلوں میں گونج رہا ہے. پاکستان کا اسٹیج بادشاہ اب بھی ہمارے ساتھ ہے. ہر اس لمحے میں جب زندگی کی مشکلات کے سامنے ہم ایک مسکراہٹ کا انتخاب کرتے ہیں. امان اللہ خان، آپ کی یاد ہمیشہ زندہ رہے گی کیونکہ ہنسی کبھی نہیں مرتی. اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین. کچھ فنکار دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں مگر ان کی مسکراہٹیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. امان اللہ نے ثابت کیا کہ اصل کامیابی لوگوں کے دل جیتنے میں ہے. ان کی آواز اور انداز آج بھی مداحوں کے دلوں میں گونجتا ہے. پاکستانی اسٹیج کی تاریخ امان اللہ کے ذکر کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے امان اللہ کا فن دیکھا ہے تو یقیناً آپ آج بھی انہیں محبت اور احترام سے یاد کرتے ہوں گے.